بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج اور آئندہ گفتگو کا عنوان ہے تاریخ اسلام کے چند عظیم مفسرین قرآن اور ان مفسرین قرآن کے مناہج تفسیر یعنی اسلوب تفسیر۔ نامور اور نمایاں مفسرین قرآن پر گفتگو کی ضرورت دو اسباب سے محسوس ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تفسیری ادب میں جس طرح سے اور جس تیزی کے ساتھ وسعت پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں بہت سی تفسیریں اور بہت سی کتابیں تفسیر کے نام پر تیار ہوئی، ماضی میں بھی، ماضی قریب میں بھی، ماضی بعید میں بھی، اور آج کل بھی تیار ہو رہی ہیں۔ ان تفسیروں میں بعض ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو صحیح اسلامی فکر کی نمائندہ نہیں ہیں، جس سے قرآن مجید کے طلباء کو باخبر اور متنبہ رہنا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چند نامور مفسرین قرآن کا تذکرہ کیا جائے جو تفسیر کے پورے ذخیرے میں صحیح اسلامی فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کے علوم کی نشر و اشاعت میں واقعتاً مفید اور تعمیری کردار ادا کیا ہے، جن کے کام کے اثرات، نتائج اور ثمرات آج پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور جن کے اخلاص اور برکت عمل کی وجہ سے آج قرآن مجید کے معنی اور مطالب اپنی اصلی شکل میں ہم تک موجود ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مفسرین قرآن مختلف رجحانات اور اسالیب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بعض تفسیریں ایسی ہیں جو انتہائی جامع انداز کی ہیں اور ان میں تمام بنیادی رجحانات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو کسی خاص رجحان کی نمائندگی کرتی ہیں، اور اگر قرآن کے طلباء اس خاص رجحان سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو وہ تفسیریں ان کے لیے مفید ہیں، لیکن ان طلباء کے لیے ان کی افادیت نسبتاً کم ہے جو قرآن مجید سے عمومی اور ضروری واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو میں اس پورے موضوع کی تمہید اور ابتدائی بیان ہوگا، اور آئندہ یعنی پرسوں کی گفتگو میں مفسرین کے اسلوب اور بڑے بڑے مناہج اور ان مناہج کی نمائندہ تفسیروں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی بار دیکھا کہ تفسیری ادب صحابہ کرام کے زمانے میں شروع ہوا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنا قرآن مجید سیکھا، پھر صحابہ کرام کی اپنی فہم و بصیرت اور تربیت نبوی کے نتائج کی روشنی میں جو عقل و شعور ان کو حاصل ہوا، پھر اس دور کے حالات، مسائل، اسلوب اور لغت پر جو ان کو عبور تھا، جس کی روشنی میں انہوں نے قرآن پاک کی بہت سی آیات اور الفاظ کی تشریح کی۔ ان سب کے نتیجے میں متعدد صحابہ کرام کو مرجعیت کا درجہ حاصل ہوا، جن میں نمایاں ترین نام ان صحابہ کرام کے تھے جن کا کئی بار تذکرہ کیا گیا: خلفائے اربعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، ابو موسیٰ شریف وغیرہ وغیرہ۔ ان میں نسبتاً حضرت عبداللہ بن عباس کو طویل عمر حاصل ہوئی، اس لیے ان کے شاگرد اور تلامذہ کا کردار اس بارے میں بڑا نمایاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا موقع ملا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز تھے، چچزاد بھائی تھے۔ پھر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، وہ آپ کی سگی خالہ تھی، اس لیے حضور کے گھروں میں بھی ان کو جانے کا اتفاق ہوتا تھا، اور کئی مواقع پر انہوں نے بعض ایسے معاملات کا مشاہدہ کیا جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کیسے گزارتے ہیں۔ حضور نے کہا چلیں۔ جس دن حضور کا ان کی خالہ محترمہ کے یہاں رات گزارنے کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہمراہ لے گئے، اور انہوں نے پورا حضور کی رات گزارنے کی کیفیت کو دیکھا، تفصیلات کا مشاہدہ کیا، اور پھر ایک مفصل روایت میں ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرمانے کا طریقہ کیا تھا، اٹھنے کا، تہجد کے لیے وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا،
تہجد کی نماز کیسے پڑھتے تھے، کتنی طویل ہوتی تھی، تہجد کے بعد کیا کرتے تھے، پھر نماز کے لیے فجر کے لیے کیسے تشریف لے جاتے تھے، یہ ساری تفصیل ایک تفصیلی روایت میں انہوں نے بیان فرمائی۔ اس طرح کے اور مواقع بھی ان کو حاصل ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صحبت حاصل رہی، اور کم و بیش 12 سال وہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ رہے۔ سیدنا عمر فاروق نے ان کو بڑے بڑے صحابہ کرام کے برابر درجہ دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب خاص معاملات پر بہت صف اول کے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا گیا تو ان میں نوعمر اور نوجوان عبداللہ بن عباس کو بلایا گیا۔ بعض جید صحابہ نے پوچھا، اعتراض تو نعوذ باللہ نہیں کیا، لیکن پوچھا کہ اتنے سینئر اور معمر صحابہ کی موجودگی میں ایک نوآموز اور کم سن نوجوان کو کس لیے بلایا گیا؟ سیدنا عمر فاروق نے براہ راست جواب نہیں دیا، لیکن جب محفل کا آغاز ہوا تو کوئی سوال پوچھا سب صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام کی اکثر و بیشتر حضرات اس کا جواب نہ دے پائے۔ پھر عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، انہوں نے اس کا وہ جواب دیا کہ لوگ اشش کر اٹھے اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو کس لیے وہاں بلایا گیا ہے۔ پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو خاص مناسبت تھی، دونوں چچا زاد بھائی تھے، دونوں کا آپس میں وہی رشتہ تھا جو دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اس لیے سیدنا علی بن ابی طالب کا علم و فضل بھی ان کو حاصل ہوا۔ اس طرح سے انہوں نے تمام وہ ممکنہ ذرائع استعمال فرمائے جو کسی شخص کو بھی حاصل ہو سکتے تھے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس کو غیر معمولی شوق اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا طلب علم کا، وہ گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر، دن اور رات کا خیال کیے بغیر مختلف جید صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے وہ تمام مسائل معلوم کرتے تھے جو فہم قرآن کے لیے ضروری تھے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت مدینہ منورہ میں سخت گرمی ہوتی ہے، اگر آپ کو موقع ملا ہو حاضر ہونے کا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جون جولائی اگست کے مہینے بہت گرم ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں وہاں کولنگ کا نظام نہیں تھا، پنکھے نہیں ہوتے تھے، بجلی نہیں تھی، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی گرمی ہوگی۔ کسی خاص آیت پر غور فرما رہے تھے، غور کے دوران اندازہ ہوا کہ ان کا کہیں معاملہ اٹک گیا ہے، اور کسی صحابی کا جن کا نام آتا ہے تذکرے میں، ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جس سے ان کا یہ سوال حل ہو سکتا ہے۔ وہ اسی وقت دوپہر کے وقت نکلے، جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ صحابی آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس وہیں دروازے پر بیٹھ گئے اور گرمی اور لو کے تھپیڑوں میں وہاں بیٹھے رہے۔ اسی اثنا میں غالباً تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی تو وہیں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ جب وہ صحابی نماز عصر کے لیے نکلے تو دیکھا کہ عبداللہ بن عباس وہاں سو رہے ہیں، تو ایک دم پریشان ہوئے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہوتا آپ کسے تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ العلم یؤتی ولا یاتی، کہ علم کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے، علم کسی کے پاس حاضر نہیں۔ العلم یؤتی ولا یاتی، یہ جملہ ان کا ضرور مسئلہ ہو گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشقت اور محنت سے قرآن پاک کا علم حاصل کیا۔ ان کے صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کے ساتھیوں کی، تلامذہ کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ان سے کسب فیض کیا، جن میں ایک طویل فہرست ناموں کی ملتی ہے۔ لیکن ان کے شاگردوں میں سب سے نمایاں نام، سب سے مشہور اور قابل احترام نام حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ 21 ہجری میں پیدا ہوئے، سیدنا عمر فاروق کا زمانہ تھا، اور پھر 104 ہجری میں وفات ہوئی، لیکن ہوش سنبھالنے سے اور عبداللہ بن عباس کے انتقال تک یہ ان کے ساتھ رہے اور ان کے تمام علوم و فنون کو حاصل کیا، ان سے کسب فیض کیا، اور قرآن مجید کے علوم و فنون پر وہ گرفت ان کو حاصل ہوئی جو سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی تمام عمر مکہ مکرمہ میں گزری۔ مکہ مکرمہ میں جو مسند درس عبداللہ بن عباس نے سنبھال رکھی تھی وہ ان کے انتقال کے بعد مجاہد بن جبر نے سنبھالی، اور 104 ہجری میں حرم شریف میں حالت سجدہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی ایک مرتب کردہ تفسیر ہے، تفسیر مجاہد بن جبر، جو کافی عرصے سے الگ کتابی شکل میں شائع نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس کے جتنے مضامین اور مطالب تھے وہ بڑے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کر رکھے تھے۔
لیکن یکجا ایک کتاب کی شکل میں وہ شائع نہیں ہوئی تھی. یہ سعادت ادارہ تحقیقات اسلامی کے ایک فاضل رفیق کو حاصل ہوئی جنہوں نے اس کو ایڈٹ کیا، مرتب کیا، اور قطر میں حکومت قطر کے خرچے سے آج سے 25 سال پہلے ایک بڑی ضخیم کتاب کی شکل میں، جس کا بہت بڑا سائز ہے، 1.25 فٹ 14-15 انچ کے سائز پر، اور ایک ضخیم کتاب کی شکل میں تفسیر مجاہد بن جبر شائع ہو چکی ہے اور عام دستیاب. حضرت مجاہد بن جبر نے جو تفسیری روایات حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی ہیں، ان کو امام بخاری اور امام شافعی نے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے. امام شافعی کی صحیح الجامع الصحیح میں بہت سے مقامات پر اور قرآن پاک کی بہت سی آیات کی تشریح و تفسیر میں سیدنا مجاہد بن جبر کے حوالے دیے گئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے علوم و فنون اس طرح سے محفوظ کیے گئے. اسی طرح سے امام شافعی نے، ان کی ایک کتاب ہے احکام القرآن، دوسری کتاب ہے احکام الحدیث، ایک ہے اختلاف الحدیث. ان تینوں بنیادی کتابوں میں جگہ جگہ حضرت عبداللہ بن عباس کے تفسیری اقوال کو حضرت مجاہد کے حوالے سے اور براہ راست حضرت مجاہد کے ارشادات کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی، اپنی تینوں کتابوں میں جگہ دی. سیدنا مجاہد بن جبر نے پورا قرآن پاک 30 مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پڑھا. 30 مرتبہ قرآن پاک تو ایک عمومی انداز سے پڑھا، جس میں انہوں نے اس کے مختلف معنی اور مطالب ان سے سنا اور سمجھا، لیکن 3 مرتبہ پورا قرآن پاک اول سے لے کر آخر تک اس طرح پڑھا کہ وہ خود ان کے الفاظ ہیں، میں کوٹ کرتا ہوں کہ اقف عند کل آیت، میں ہر آیت پر ٹھہرتا تھا. اسألہ فیما نزلت، میں یہ پوچھتا تھا کہ یہ کس بارے میں نازل ہوئی. وکیف کانت، جب نازل ہوئی تو اس کے کیا اثرات ہوئے، اس پر کیسے عمل درآمد ہوا. ایک ایک آیت کے بارے میں ان سے کسب فیض کیا، اور اس طرح پورا قرآن پاک مجھے 3 مرتبہ ان سے پڑھنے کا موقع ملا. گویا 33 مرتبہ انہوں نے پورے قرآن پاک کا اول سے لے کر آخر تک اس طرح سے سبق لیا کہ وہ پھر تفسیر کے بہت بڑے امام قرار پائے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں ان سے جو سنتا تھا وہ لکھتا جاتا تھا، اور اپنے تحریری ذخائر کو بار بار ان سے پوچھ کر، ان سے سن کر بہتر سے بہتر بناتا جاتا تھا. حضرت مجاہد بن جبر کی تفسیری روایات پوری کتب ستہ میں شامل ہیں، اور کتب ستہ یعنی سیاہ ستہ جو کہلاتی ہے، بہت کم راوی ایسے ہیں اور بہت کم شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کو پوری سیاہ ستہ میں سے ہر کتاب میں کوٹ کیا گیا ہو، اور ہر کتاب میں ان کی روایات ہوں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان میں سے ہر ایک نے بلا استثناء حضرت مجاہد کی روایات کو بیان کیا، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس درجے کے انسان تھے اور ان کے کام کو کتنا مقبولیت و پذیرائی حاصل ہوئی. حضرت مجاہد بن جبر کے علاوہ تابعین میں ایک بڑی تعداد ہے مفسرین قرآن کی جن سے تفسیری روایات منقول ہیں. ان میں سے تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو خود سیدنا عبداللہ بن عباس کے یا دوسرے صحابہ کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ کی بڑی تعداد ہے. حضرت علی سے کسب فیض کرنے والے جنہوں نے کوفے میں قیام کے دوران ان سے کسب فیض کیا، ان کی تعداد بہت بڑی ہے. اور ان سب کا تفسیری ذخیرہ جیسے جیسے کتابی شکل میں، تحریری شکل میں آتا گیا، وہ دوسروں تک پہنچتا گیا. پہلی صدی ہجری اس اعتبار سے انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ذریعے آنے والے تمام ذخائر اور تمام روایات تحریری شکل میں آ گئی اور ایک دوسرے کو دستیاب ہو گئی. مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس جن کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا، اکثر دیکھ کر وہاں مکہ مکرمہ میں ان کی روایات ان کے تلامذہ کو میسر تھی، لیکن حضرت علی بن ابی طالب جو کوفے میں قیام فرما تھے، ان کی روایات مکے کے بعد تابعین کو میسر نہیں تھی. اسی طرح سے کچھ صحابہ کرام جو دمشق میں تھے، حضرت ابو الدرداء یا عبادہ بن صامت، ان کی روایات کوفہ اور مدینے والوں کو حاصل نہیں تھی. لیکن پہلی صدی ہجری کے اواخر تک جب ان تمام تابعین نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے اپنے ذخائر کو مرتب کیا اور کتابی شکل ان کو دے دی، تو پھر یہ نسخے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنا شروع ہوئے، اور دوسری صدی ہجری کے اوائل سے یہ تمام ذخیرہ معلومات تمام تابعین تک پہنچ گیا. اب دوسری صدی ہجری میں ایک دوسرا کام شروع ہوا جس کی تفصیلات اگر دیکھی جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اتنا بڑا کام لیا. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت شدہ مواد کا تعلق تھا وہ تو صحابہ کرام کے ذریعے آ گیا. صحابہ کرام نے تابعین تک پہنچا دیا، تابعین نے اس کو مرتب کر لیا، تحریر میں لے آئے، اور وہ تحریری ذخائر ایک دوسرے تک پہنچ گئے، اور پہلی صدی ہجری کے اواخر تک یہ سارا کام ضبط تحریر میں آ گیا. لیکن قرآن پاک کا ایک پہلو وہ تھا جس کا تعلق زبان و ادب سے اور عربی زبان سے تھا، لغت سے تھا. لغت کے لیے کچھ حضرات میدان میں آئے اور انہوں نے اتنی غیر معمولی عرق ریزی اور دیدہ ریزی سے اس کام کو کیا کہ انہوں نے ہر وہ لفظ اور ہر وہ عبارت اور ہر وہ جملہ جس کو سمجھنے کے لیے کسی عرب حوالے کی ضرورت تھی، کسی قدیم شعر کی ضرورت تھی، یا کسی ضرب المثل کی یا محاورے کی ضرورت تھی، ان کو پورے عرب میں پھر کے جمع کیا. وہ شخصیتیں جنہوں نے یہ کام کیا ان کی بہت بڑی تعداد ہے، سب کا حوالہ دینے کی گنجائش نہیں ہے. ایک نام کا حوالہ دیتا ہوں، عبد الملک الاسمعی. عبد الملک الاسمعی اس شان کے انسان ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے ان کو بطور سفیر کے کسی دوسرے ملک میں بھیجا، غالباً رومن امپائر میں بھیجا. وہاں وہ جب پیغام لے کے گئے اور گفتگو کر کے واپس آ رہے تھے تو بادشاہ نے، اس ملک کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں اور ان کو میرے ملک میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تو جو قیمت آپ کہیں گے میں ادا کروں گا، اس لیے کہ میں نے زندگی میں اتنا عقل مند انسان نہیں دیکھا. عبد الملک الاسمعی، ان کی شہرت بطور ایک ادیب، بطور ایک ماہر لغت اور بطور ایک خطیب کے رہی ہے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے 70 سال اس مشقت میں گزارے کہ عرب کے گوشے گوشے میں گئے، ایک ایک قبیلے میں گئے، ریگستانوں میں اور اونٹ کی پشت پر اور گدھے کی اور خچر کی پشت پر اور پیدل، اور یہ کوشش کی کہ عربی زبان کے جتنے اسالیب، جتنے اشعار، جتنے امثال، محاورات کسی نہ کسی حیثیت سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہیں، ان سب کو جمع کر دیا جائے. کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں قبیلے میں بوڑھا آدمی ہے جس کی زبان بڑی رواں ہے اور قدیم زبان سے واقف ہے، اس کے پاس جا کے مہینوں قیام کرنا. ظاہر ہے لوگ فارغ نہیں ہوتے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ یہ کہیں گئے ہوں، لوگ تیار بیٹھے ہوں اور علم دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی مصروف ہوگا، کوئی سفر میں گیا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، ٹھہرنا بھی پڑتا تھا، قیام و طعام کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہوگا، کہاں ٹھہرتے ہوں گے، کیسے کھاتے ہوں گے. نبی تو خان بھی ساتھ رہتا تھا، نوٹس بھی ساتھ رہتے تھے. 70 سال انہوں نے یہ کام کیا اور قرآن مجید کے لغوی اور ادبی اسلوب کے بارے میں دنیا کو مستغنی کر دیا. اس طرح کے اور حضرات بھی تھے لیکن یہ ان میں سب سے نمایاں. اس طرح سے مواد کی فراہمی کا کام جو نقل سے متعلق تھا، روایات سے متعلق تھا، وہ پہلی صدی میں مکمل ہو گیا. جو زبان اور لغت اور ادب سے متعلق تھا وہ دوسری صدی ہجری میں مکمل ہو گیا. اور یہ سارے تحریری ذخائر، عبد الملک اسمعی کے ذخائر، عبد الملک اسمعی کے جتنے اور ہمراہی تھے، ایک بزرگ تھے جن کا نام ثعلب مشہور تھا، ایک اور بزرگ تھے جن کا نام مفضل تھا. یہ سارے حضرات انہوں نے زندگیاں اس کام کے لیے لگائی اور یہ مواد جمع کیا. جب تیسری صدی ہجری آئی، تیسری صدی ہجری کا آغاز ہوا تو تمام قرآن کے طلباء کے سامنے یہ سارا مواد موجود، تحریری ذخائر کی شکل میں بھی، اساتذہ کی شکل میں بھی، اور مختلف مدارس اور مکاتب کی شکل میں بھی جہاں درس دینے والے موجود. اب گویا تیسری صدی ہجری میں وہ مرحلہ آیا کہ قرآن مجید کی جامع تفسیرات مرتب کی جائیں. ایسی جامع تفسیریں جس میں صحابہ کرام کے ذریعے آنے والی تمام روایات بھی موجود ہوں، تابعین کے ذریعے آنے والا تمام علم یکجا ہو، اور لغت اور ادب کے بارے میں سارا ذخیرہ جو اسماعی اور ان کے معاصرین کے ذریعے پہنچا تھا اس سے بھی کام لیا گیا. اور اس وقت تک قرآن کے بارے میں جو لوگوں نے سوچا وہ بھی سارا موجود. پھر پہلی صدی ہجری کے اواخر سے ایک طبقہ وہ تھا اہل علم کا جنہوں نے قرآن مجید کے فقہی احکام پر غور و خوض شروع کیا تھا کہ کس آیت سے کتنے احکام نکلتے ہیں اور قرآن مجید کے کون سے الفاظ میں کون سا اسلوب ہے جس سے کوئی نیا حکم معلوم ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا کام تھا اور اتنا غیر معمولی کام تھا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملی. امام ابو حنیفہ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے براہ راست جو احکام مستنبط کیے ان کی تعداد 86,000 اور اپنے احکام
جو مرتب کیے ان کی روشنی میں جو مزید تفریعات مرتب کی ان کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 10 لاکھ بنتی ہے. گویا 10,86,000 فقہی مسائل انہوں نے استنباط کیے اپنے زمانے میں. امام شافعی کا نام ہم سب نے سنا ہے. امام شافعی اپنے زمانے کے انتہائی نامور ترین محدثین میں سے بھی ہیں، اور اسلامی تاریخ تو کیا مانا انسانی تاریخ کے جو صف اول کے چند قانونی دماغ ہیں، اگر 10 بہترین لیگل برینز کی فہرست انسانی تاریخ کی بنائی جائے تو امام شافعی ان میں سے ایک ہیں، جنہوں نے انسانیت کو اصول قانون جیسا علم دیا. آج جورسپروڈنس دنیا کے ہر ملک میں پڑھایا جاتا ہے. امام شافعی اس کے موجود ہیں. اس سے اندازہ کر لیں کہ اتنا غیر معمولی علم جو مدون کر دے کس درجے کا انسان ہوگا. امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل، جن سے ہر مسلمان واقف ہے، اور ان کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ دہرا دینا کافی ہے کہ امام احمد سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کو سنت سے محبت ہے. جس کو سنت رسول سے محبت ہوگی اس کو امام احمد سے محبت ہوگی. یہ جملہ ان کا درجہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے. امام احمد کی زندگی غیر معمولی طور پر عبادت اور انابت کی سرگرمی میں گزرتی ہے، اور اس میں حضرت النسل تھے اپنے زمانے میں کہ ان کی پوری زندگی کے دن درسگاہ میں علم حدیث کی تدریس کرتے ہوئے اور راتیں مصلے پر کھڑے ہو کر دار و قطار روتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرتے. لیکن وہ جب بھی نماز یا عبادت سے فارغ ہوتے تھے دعا کرتے تھے، اے اللہ امام شافعی کی عمر میں برکت عطا فرما. ان کی ایک ننھی بچی تھی جو یہ سوچتی تھی کہ میرے والد اتنی غیر معمولی عبادت کرتے ہیں کہ دنیا ان کی عبادت کو غیر نسل سمجھتی ہے، ہر جگہ ان کی مثال دی جاتی ہے، اور اس سے زیادہ کیا عبادت ہوگی کہ پورا دن مسجد میں گزارے پڑھانے میں اور رات مصلے میں گزارے رونے میں، اور کیا ہوگا اس سے زیادہ؟ باقی کسی چیز سے غرض نہیں. تو امام شافعی جن کے لیے یہ دعا کرتے ہیں وہ کس درجے کے انسان ہیں؟ اچھا، امام شافعی رہتے تھے شام میں، امام شافعی رہتے تھے مصر میں قاہرہ میں، امام احمد بن حنبل رہتے تھے بغداد میں. قاہرہ بغداد کا فاصلہ اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ملاقات کی بھی کوئی صورت نہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ امام شافعی کا پیغام ملا کہ میں بغداد آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بغداد میں فلاں محدث کے علم میں ایک حدیث ہے اور میں براہ راست ان سے سننے کے لیے آنا چاہتا ہوں. ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے نہ جائیں. تو ان سے ایک روایت سننے کے لیے انہوں نے قاہرہ سے بغداد کی سفر کیا. اس زمانے میں ٹرینیں تو نہیں ہوتی تھی، ہوائی جہاز بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن قافلے چلا کرتے تھے، اور قافلے آرگنائز کرنے والی تنظیمیں ہوتی تھی جیسے آج کل ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے ٹریول ایجنٹ ہوا کرتے تھے جن کو جمال کہا جاتا تھا، اور وہ کاروان ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کے جایا کرتے تھے. اس لیے کہ تنہا سفر کرنا آدمی کے لیے مشکل تھا. راستے میں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوٹل ہے، نہ سرائے ہے. تو پورا کاروان جائے گا 500-400 آدمیوں کا، تو اپنا انتظام بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا، اور کھانے پینے کا سامان بھی لے کے جائے گا. تو پہلے سے بک کرا دیا کرتے تھے لوگ. اعلان ہوتا تھا فلاں تاریخ کو قافلہ جائے گا، جس کو جانا ہے پیسے جمع کرا دے اور روانہ ہو جائے. تو امام شافعی نے جو ارلیسٹ قافلہ جا رہا تھا وہاں پیسے کرائے کے جمع کرا دیے اور روانہ ہو گئے. کرائے کے پیسے کو ایڈوانس دیا کرتا تھا، کھانے کے وقت دینے پڑتے تھے، اس لیے کہ جہاں قافلہ پڑاؤ کرتا تھا وہاں لوگ قرب و جوار سے آ کے دکانیں لگا لیا کرتے تھے. قافلے میں کچھ لوگ ساتھ ہوتے تھے جو کھانے پینے کا اسٹال لگا لیا کرتے تھے، ان کو پیسے دیں اور کھانا کھا لیں. خیر، امام شافعی روانہ ہو گئے اور بغداد پہنچے. امام احمد بن حنبل کے یہاں قیام فرمایا. امام احمد بن حنبل نے اس بچی سے کہا کہ تمہیں میرے استاد کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے ضروریات کا سامان سارا کرنا ہے. ایک کمرہ ان کے لیے خاص کر دیا گیا، بستر لگا دیا گیا. اب بچی کو بڑا اشتیاق ہوا کہ دیکھیں گے کہ یہ رات کو کیسی عبادت کرتے ہیں. اور رات کو پہنچے تھے عشاء کے بعد. عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی مسجد میں اور آ کے کمرے میں آئے، کھانا کھایا، کھانا کھا کے اپنے کمرے میں چلے گئے. ابھی بچی تھوڑی دیر میں اپنے والد کے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھتی تھی کہ وہ مصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں. امام شافعی کا دروازہ کھول کے دیکھتی تھی وہ چادر اوڑھے بستر پر دراز ہیں اور سو رہے ہیں. اس کو خیال ہوا کہ شاید تھکے ہوں گے، سفر میں ہوں گے، اس لیے سو رہے ہوں گے. تہجد کے لیے اٹھیں گے، وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے. پھر فجر کی اذان ہو گئی، پھر بھی نہیں اٹھے. فجر کی اذان کے بعد والد اس کے مسجد میں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضرت جماعت تیار ہے، چلیں. انہوں نے چادر پھینکی اور اپنے شاگرد کے ساتھ امام احمد کے ساتھ مسجد میں جا کے صف میں شریک ہو گئے. بچی نے دیکھا کہ وضو کا پانی بھی رکھا ہوا ہے. اس کو خیال ہوا کہ پتہ نہیں یہ کون صاحب ہیں، وضو بھی نہیں کیا، تمام رات سوتے رہے، کوئی خاص عبادت بھی نہیں تھی. میرے والد ان کی کس چیز کے اتنا قائل ہیں کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. امام احمد فجر کی نماز کے بعد سنت طریقے کے مطابق مسجد میں بیٹھے رہے، جیسا کہ مستحب ہے کہ مسجد میں بیٹھا رہے مرد اگر جائے نماز کے لیے فجر کی، اور وہیں ذکر وغیرہ مصروف رہے. سورج نکل آئے تو اشراق کی نماز پڑھ کے واپس آئے. مصنون طریقہ یہ ہے. تو امام احمد
مصنون طریقے سے سورج نکلنے کے بعد واپس آئے. امام شافعی فجر پڑھ کے آگے پھر بستر پہ لیٹ گئے. جب انہوں نے واپس آ کے ناشتے کا انتظام کیا, ناشتہ لگ گیا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے, تشریف لائیے. انہوں نے چادر پھینکی, آ کے ناشتے میں بیٹھ گئے. اب یہ بچی دیکھتی تھی اپنے والد کو ہمیشہ سے بہت تھوڑا کھاتے تھے, اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جو بزرگ ہوتے ہیں بڑا تھوڑا کھاتے ہیں. امام شافعی کو دیکھا تو انہوں نے خوب ڈٹ کے ناشتہ کیا. اس کو یہ خیال ہوا کہ تو اس اعتبار سے بھی یہ اس کاؤنٹ پر بھی کوئی پورے نہیں اترے. اب اس کے ذہن میں تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے, یہ دونوں سوال, اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ دونوں چیزیں کیوں ہیں, اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو بزرگ کیسے ہیں. تو اسی اسنا میں امام احمد نے ان سے پوچھا کہ رات آرام سے گزری, سوئے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں, رات آرام سے گزری لیکن سویا تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے عشاء کی نماز پڑھائی, امام احمد نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی, تو تم نے یہ آیت تلاوت کی تھی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ہے کہ اگر قرض کا ذکر ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک اسے خوشحالی نہ حاصل ہو جائے. امام شافعی نے کہا میرے دل میں یہ خیال آیا اس وقت کہ اس سے تو اسلامی قانون کا لا آف انسالوینسی نکلتا ہے, افلاس کا قانون اس سے معلوم ہوتا ہے. پھر میں نے غور کیا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو انسالوینسی کا لا اسلام میں ہے اس کی بنیاد اخلاقی ہدایات پر ہے, اٹ شوڈ بی مورلی ریگولیٹڈ. پھر مجھے یہ خیال آیا کہ اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے, پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ حکم بھی نکلتا ہے. پھر وہ بیان کرتے گئے اور حاضرین جتنے تک سنتے گئے. انہوں نے کہا کہ جب میں 108ویں مسئلے پہ غور کر رہا تھا تو تم نے ناشتے کے لیے مجھے آواز. اب اس بچی کو معلوم ہو گیا کہ ان کی رات جو ہے, ایک آدمی کی ایک رات میرے والد کی کتنی راتوں سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کی ذات کے لیے ہے, یہ جو کچھ ایک رات میں کر رہے ہیں وہ پوری امت کے لیے ہے, اور امت آج تک اس سے استفادہ کر رہی ہے. مسلمانوں میں تقریباً 40-45 کروڑ انسان ہیں جو ان کی تعبیرات اور اجتہادات کے مطابق دین پہ عمل کر رہے ہیں. اس کا اثر تو سامنے ہے. سوال کا دوسرا حصہ موضوع سے متعلق نہیں, لیکن بچی کے دل میں چونکہ سوال تھا, آپ کے دل میں بھی ہوگا کہ یہ کھاتے زیادہ کیوں ہیں, حالانکہ بزرگوں کو تھوڑا کھانا چاہیے. یہ اس بچی کا خیال تھا, ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو. تو امام احمد نے پوچھا کہ آپ کا سفر کیسا گزرا؟ کہنے کہ سفر میں ذرا پریشانی رہی ہوئی تھی. وہ اس لیے کہ جب میں قاہرہ سے روانہ ہوا تو میرے ساتھ پیسوں کی جو تھیلی تھی, نوٹ تو نہیں ہوتے تھے, ایک تھیلی میں درہم و دینار رکھنے پڑتے تھے, وہ راستے میں گم ہو گئی. اب میرے سامنے یا تو یہ آپشن تھا کہ واپس جاؤں قاہرہ, واپس جا کے پھر پیسوں کا انتظام کروں, دوبارہ آؤں تو یہ قافلہ نکل جاتا. جس محدث کی خدمت میں جا رہا ہوں ان کا بھروسہ نہیں کب تک زندہ رہتے ہیں. دوسرا آپشن تھا کہ اللہ کے نام لے کے چل پڑوں, دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. تو میرے ساتھ قافلے میں جو لوگ تھے انہوں نے میری بڑی خدمت کی, بہت عزت سے رکھا, لیکن مجھے ان کی آمدنی پر کوئی بہت زیادہ اعتماد نہیں تھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں, ان کی آمدنی جائز ہے کہ ناجائز. تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب آدمی اتنا پریشان ہو جائے بھوک سے کہ اس کو خطرہ ہو کہ جان نکل جائے گی تو وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے. اس لیے میں نے تیسرے چوتھے دن ان سے بقدر ضرورت ان کا کھانا قبول کیا, اور اس پورے 6 مہینے میں جو سفر گزرا ہے میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا. تو آج پہلی مرتبہ مجھے ایک حلال اور جائز کھانا ملا. دوسرے میں نے یہ ہمیشہ محسوس کیا کہ جائز کھانے میں ایک نور ہوتا ہے, حلال رزق میں ایک نور ہوتا ہے جس کا احساس ہو جاتا ہے دسترخوان پہ بیٹھ کر. تو جتنا نور میں نے تمہارے دسترخوان پہ دیکھا میں نے کسی دسترخوان پہ نہیں دیکھا. تو مجھے خیال ہوا کہ اس نور سے میں آج استفادہ کروں, بچی کو دوسرے سوال کا جواب بھی دوں. اس ایک مثال سے کہ ایک امام فقیہ نے, اور اس طرح کے سینکڑوں فقہاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, ایک رات میں قرآن پاک کے 3 الفاظ سے ذو عسرۃ نظرۃ الی میسرہ 108 مسائل کا استنباط کیا. تو کتنے فقہاء نے کتنے مسائل قرآن سے نکالے ہوں گے, اس کا اندازہ ہر ایک کر سکتا ہے. یہ سارا کام 200 ہجری میں ہوا, یعنی یہ مواد کی فراہمی کا کام تھا. جو نقل کے ذریعے احادیث کے ذریعے آنا تھا وہ صحابہ تابعین کے ذریعے آ گیا. جو لغت اور زبان سے متعلق تھا وہ اسماعی جیسے لوگوں نے پھر کے جمع کر کے مرتب کر دیا کتابی شکل میں. اور جو غور و فکر کا کام تھا وہ ان فقہاء اسلام نے اور دوسرے ائمہ مجتہدین نے کیا. اب 30 صدی ہجری جب شروع ہوئی, 30 صدی ہجری کے اوائل میں جامع تفسیروں کا کام شروع ہوا, اور بہت سے مفسرین قرآن نے اس سارے مواد سے کام لے کر مکمل جامع تفسیریں تیار کرنی شروع کی, جن میں سب سے قابل ذکر اور قدیم ترین جامع تفسیریں اس سے پرانی بھی, لیکن جامع یعنی کمپریہنسو تفاسیر میں جو قرآن پاک کے سارے پہلوؤں سے بحث کرتی ہے اور مرتب طور پر اول سے لے کے آخر تک قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتی ہے, منتخب آیات کی تفسیر نہ ہو. سب سے قدیم ترین تفسیر امام طبری کی الجامع البیان فی تفسیر آیہ القرآن.
पहले उन्होंने एक बड़ी जामे तफसीर लिखी थी, जिसके बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो 30,000 सफ़हात में मुश्तमिल थी, 30,000 पेजेस पर मुश्तमिल। जब वो तफसीर लिख चुके तो उनको ख्याल हुआ कि इस तफसीर को पढ़ेगा कौन, इतना वक्त पता नहीं कोई दे पाए या ना दे पाए, तो इसकी एक मैं निस्बतन मुख्तसर तफसीर करूं। तो उन्होंने एक जरा मुख्तसर तफसीर तैयार की जो 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 30 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है, और कमोबेश एक पारा एक जिल्द में आता है। इमाम तबरी मशहूर मुअर्रिख भी हैं, उनकी तारीख तबरी आपने सुनी होगी, ये ता बा दोनों का जबर है तबरी, कुछ लोग तो तिबरी कहते हैं, कुछ तबरी कहते हैं, दोनों गलत है, तबरी। ये फकीह भी थे, इतने बड़े फकीह थे कि खुद एक फिकी मसलक के बानी है, जैसे इमाम शाफी, इमाम मुनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद फिकी मसालिक के बानी है। ये भी अपने जमाने में एक फिकी मसलक के बानी थे। शुरू में इमाम शाफी के तलामिजा से इनका ताल्लुक था, इमाम शाफी के शागिर्दों के शागिर्द थे और फिक़ह शाफी की पैरवी करते थे। बाद में मजीद गौर व खौज किया, मुताला किया, तो उनके बाद नए इज्तिहादात ऐसे सामने आए कि उनका एक नया मसलक बन गया। ये इस एतबार से बड़े नुमाया है कि आज एक कानून की शाख है कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी मुख्तलिफ उसूल है कानून का एक तकाबली मुताला उसमें किया जाता है, दुनिया के कवानीन का, कंपैरेटिव लॉ और कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस। यानी कानून के तलबा ही देखते हैं कि हिंदू लॉ में क्या है, रोमन लॉ में क्या है, एंग्लो सैक्सन लॉ में किसी एक मामले में क्या है, फिर तकाबुल करते हैं, जिसको कंपैरेटिव लॉ या कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इमाम तबरी इस फन के मूजिद हम कह सकते हैं कि वो है, इसलिए कि इस फन पर कदीम तरीन किताब जिस फकीह की है वो इमाम तबरी है, जिनकी किताब इख्तिलाफुल फुक़हा का एक हिस्सा मशहूर मुस्तशरिक़, जर्मन मुस्तशरिक़ जोसेफ शक ने एडिट किया था और 1934 में शाये किया था। जोसेफ शक एक मशहूर जर्मन यहूदी मुस्तशरिक़ था, जिसने इस्लाम और कुरान के बारे में बहुत खुराफात लिखी है और बहुत सी गलतफहमियां उसने पैदा की हैं। लेकिन एक अच्छा काम यह भी किया कि इमाम तबरी की यह किताब जो मुकम्मल दस्तियाब नहीं है, उसका एक हिस्सा है, वो उसने एडिट करके शाये किया था और 1934 में पहली मरतबा दुनिया के सामने आया। इख्तिलाफुल फुक़हा यानी फुक़हा के इख्तिलाफात मुख्तलिफ मौज़ूआत पर क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं, दलाइल क्या हैं और किस मामले में फुक़हा का नुक़्ता नज़र क्या है। मेरा कंपैरेटिव लॉ पर पहली किताब तारीख में जिसने लिखी और हम तक पहुंची और आज दस्तियाब है, वो इमाम इब्न जरीर तबरी। उनकी तारीख पर भी किताब है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, दस्तियाब है, उर्दू तर्जुमा भी उसका मिलता है तारीख तबरी का, अंग्रेजी तर्जुमा भी मिलता है और असल किताब अरबी में है। तफसीर भी उनकी मौजूद है जिसका तर्जुमा किसी ज़बान में गालिबन नहीं हुआ। इतनी बड़ी तफसीर है कि किसी ने हिम्मत नहीं की। ये बड़ी जामे तफसीर है और 30 जिल्दों में है। इसकी एक बड़ी खास बात यह है, जिसने इसको बकिया तमाम तफासीर के लिए एक मर्जा और माखज़ की शक्ल दे दी है, वो यह है कि सहाबा और ताबीन के जरिए जितना मवाद आया था और इन तक पहुंचा था, उस सब मवाद को इन्होंने इस किताब में समो दिया। गोया अगर अब अलग अलग ताबीन के मजमूए हमारे पास ना हो, तफसीर मुजाहिद इब्न जबर ना हो हमारे पास, जैसा कि छपने से पहले नहीं थी, तो मुजाहिद इब्न जबर के जितने अक़वाल या रिवायात हैं वो सब इसमें या बेशतर हिस्सा ऐसे मौजूद है। इसी तरह से बकिया ताबीन के जितने अक़वाल हैं जो सहाबा के जरिए आए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो तफसीरात बयान हुई हैं, वो सारी की सारी इस किताब में उन्होंने समो दी। और इस एतबार से ये किताब बड़ी मुनफरिद है कि अगर किसी के पास ये एक किताब हो तो तमाम तफसीरी रिवायात सहाबा और ताबीन की वो इस किताब से मिल सकती है। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि हर रिवायत की पूरी सनद बयान की कि मुझसे किसने बयान किया, उससे किसने बयान किया, उससे किसने बयान किया, और ये बयान कर दिया शुरू में कि मैंने हर रिवायत की सनद बयान कर दी है। अब ये काम पढ़ने वालों का है कि वो ये जांच के देखें कि कौन सी सनद किस करने की। उन्होंने कहा मैंने ये तहकीक नहीं की कि सनद कौन सी मजबूत है, कौन सी कम मजबूत है, कौन सी कवी है, रिवायत कुछ की छान फटक, ये काम मैंने नहीं किया। कहीं कहीं किया है लेकिन हर जगह नहीं किया। ये पढ़ने वालों का काम है कि छान फटक के तय करें कि कौन सी रिवायत किस दर्जे की। ये बात मैंने इसलिए बयान करना जरूरी समझा कि महज तफसीर तबरी में देखकर किसी चीज की 100% निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना मुनासिब नहीं है जब तक उस रिवायत का अलग से जायजा न ले लिया जाए और मुहद्दिसीन के उसूलों की रोशनी में उसको छान फटक के देख न लिया जाए। ये तफसीर बहुत मकबूल हुई, इतनी मकबूल हुई कि एक बड़े मुफस्सिर कुरान थे अल्लामा अबू हामिद इसफराईनी, उन्होंने ये लिखा कि अगर कोई शख्स पैदल चीन का सफर करे और चीन में ये तफसीर उसको दस्तियाब हो, वहां से लेके आना चाहे, तो ये तफसीर इसकी मुस्तहक है कि वो चीन जाए और जाके इस तफसीर का नुस्खा लेके आए।
उनके अल्फाज हैं कि लौ साफर रजुलन इला सीन हत्ता यहसुल अला किताब तफसीर मुहम्मद बिन जरीर लम यकुन ज़ालिका कसीरा। ये बड़ी बात नहीं होगी अगर कोई पैदल चीन जाके ये तफसीर ले आए। ये बात इसराइली ने बगदाद में लिखी। तो बगदाद से चीन जाना और लेके आना, यानी उन्होंने ये बयान किया कि ये तफसीर इस दर्जे की है। इमाम इब्न जरीर तबरी की तफसीर इस एतबार से बड़ी अहम है कि उन्होंने रिवायात भी जमा की, लुगत और कलाम के मबाहिस भी उसमें बयान किए हैं, ज़रबुल अमसाल और मुहावरात भी बयान की है। फिर वो क़िराअत के इमाम भी थे, और जहां जहां क़िराअत में सबा क़िराअत या अशरा क़िराअत के एतबार से कहीं फर्क है, उस फर्क को भी उन्होंने बयान किया। इब्न जरीर तबरी की तफसीर के बाद बहुत सी तफसीरें लिखी गई, जिसमें लोगों ने इब्न जरीर तबरी की तफसीर से काम लिया। उसके बाद एक तवील वक्फा आता है, जो 100 साल का वक्फा मैं दूंगा। ये 30वीं सदी हिजरी में थे इब्न जरीर, 34वीं सदी हिजरी में मजीद काम हुआ, 5वीं सदी का मैं हवाला दूंगा। स्पेन में एक बुजुर्ग थे, मुहद्दिस कुरान थे, अल्लामा इब्न अतिया अल अंदलुसी। इब्न अतिया गरनाता मशहूर शहर है, जिस शहर मुसलमान वाकिफ है, फिरदौस से गुलगस्ता है मुसलमानों की, वहां के रहने वाले थे अल्लामा इब्न अतिया। उनकी तफसीर है अल मुहर्रिरुल वजीज फी तफसीर अल किताब अल अजीज, यानी बज़ाहिर उन्होंने इसको वजीज यानी मुख्तसर करार दिया है, अल मुहर्रिरुल वजीज यानी मुख्तसर तहरीर किताबुल्लाह की तफसीर में। लेकिन यह मुख्तसर तफसीर भी कम बेश 20 जिल्दों में है, और इस एतबार से बड़ी नुमाया हैसियत रखती है और एक इनफरादी शान रखती है कि मुस्लिम स्पेन की नुमाइंदा तफसीरों में इसका बड़ा ऊंचा मकाम, न सिर्फ पूरे तफसीरी अदब में, बल्कि मुस्लिम स्पेन में जो काम हुआ, वहां के उलमा, वहां के फुक़हा, वहां के मुहद्दिसीन और वहां के अरबाब लुगत, अरबाब अदब, उन सब के काम से इन्होंने इस्तेफादा किया और ये किताब तैयार की, जो आज से चंद साल पहले, गालिबन 12-15 साल पहले मराकशी हुकूमत की वज़ारत औक़ाफ़ ने शाये की अपने खर्च पर, और बड़े खूबसूरत एक एडिशन उसका शाये हुआ है, जो गालिबन 15 जिल्दों में है। जिसमें बड़ी तफसील से एडिटिंग हुई है, मुहक़्क़िक़ीन ने तफसीली हवाशी लिखे हैं और बहुत अच्छा एडिशन उसका तैयार किया है। ये तफसीर न सिर्फ मगरबी दुनिया इस्लाम, और मगरबी दुनिया इस्लाम का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे मराद होती है मुस्लिम स्पेन, मराकश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया का मगरबी हिस्सा, और मगरबी अफ्रीका के वो हिस्से जहां दुनिया इस्लाम की आबादी पाई जाती है। इस पूरे इलाके की वो बेहतरीन नुमाइंदा तफसीर है, लेकिन इस एतबार से बड़ी नुमाया है कि जो काम इब्न जरीर ने शुरू किया था, इस काम को उन्होंने आगे तक पहुंचाया और मुकम्मल किया। इब्न जरीर ने अक्सर व बेशतर रिवायात में तकाबुल नहीं किया। अगर एक आयत की तफसीर में एक सहाबी की एक राय है, दूसरे सहाबी की एक राय है, तो दोनों में तकाबुल करके देखें, मुआजना करें, दोनों में कोई यकसानियत है, तत्वीक हो सकती है, या अलग अलग राय है, या दोनों के कंटेक्स्ट मुख्तलिफ हैं। ये बहस इब्न जरीर के यहाँ है, लेकिन कम है, हर जगह नहीं है, कहीं कहीं मिलती है। अल्लामा इब्न अतिया ने यह गुफ्तगू भी की, और इस तरह से मुहद्दिसीन के जरिए जो मवाद साहबे किराम से पहुंचा था, उसको एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक अंदाज में उन्होंने मुरतब किया। अल्लामा इब्न जरीर ही के एक तकरीबन मुआसिर, उनके थोड़े बाद आने वाले मुफस्सिर हैं अल्लामा कुर्तुबी, ये गरनाता के थे, वो कुर्तुबा के रहने वाले। उनकी तफसीर है अल-जामे लिअहकामिल कुरान। अल-जामे लिअहकामिल कुरान भी इस एतबार से काबिल जिक्र है कि वो अपनी नौइयत की एक मुनफरिद तफसीर है पूरी दुनिया इस्लाम में। क्या इंफरादियत है, उसको बाद में बात करेंगे। वो एक खास रुझान की नुमाइंदा है, लेकिन उसमें बाज ऐसे इम्तियाजी औसाफ हैं जो उसको आम तफसीरों में भी मुमताज बनाते हैं। ये 30 जिल्दों में है, 30 ज़ख़ीम जिल्दें हैं, और तफसीर कुरान से मुताल्लिक़ जितना मवाद उस वक्त तक दस्तयाब था, वो सारा का सारा उन्होंने इस किताब में समोया है। अल-जामे लिअहकामिल कुरान, अल्लामा कुर्तुबी, कुर्तुबा के रहने वाले थे, ये गरनाता के थे। ये दोनों स्पेन की बेहतरीन तफसीरें हैं, और जब तक ये तफसीरें रहेंगी, स्पेन के उलमा और स्पेन के मुफस्सिरीन कुरान का तज़किरा हमें मिलता रहेगा। उसके बाद नुमाया तरीन नाम जो आता है, जिनको एक बड़ा शरफ हासिल है कुरान पाक की तफसीर के बाद में, जो किसी और को हासिल शायद नहीं हुआ, इब्न खल्दून का नाम आपने सुना होगा, अपने जमाने के बहुत बड़े इंसान थे। इब्न खल्दून ने लिखा है कि दौरे सहाबा के बाद अगर किसी शख्स ने कुरान की फसाहत और बलागत को सही मानों में समझा, जैसा कि समझना चाहिए, तो वो 2 आदमी ने समझा सिर्फ। इब्न खल्दून की वफात हुई है 707 हिजरी में,
گویا 707 ہجری تک تقریباً 700 سال کے زمانے میں ابن خلدون کے نزدیک قرآن پاک کی بلاغت اور فصاحت کی حقیقت کو دو آدمیوں نے صحیح طور پر سمجھا. باقی کوئی اس درجے کا آدمی ہوا ہی نہیں کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو صحیح طور پر سمجھ سکتا. ایک تھے عبد القاہر جرجانی، دوسرے تھے علامہ جار اللہ زمخشری. میرے ہم نام تھے محمود ابن عمر جار اللہ زمخشری. وہ آخری زمانے میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے اور اللہ کا پڑوس، بیت اللہ کا پڑوس انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اس لیے لوگ ان کو احتراماً جار اللہ کہتے ہیں. علامہ جار اللہ زمخشری محمود نام تھا. یہ اپنے خیالات اور مسلک کے اعتبار سے معتزلی تھے جو اہل سنت کی حدود سے تھوڑا باہر سمجھے جاتے ہیں. ان خیالات کی حد تک تو یہ معتزلی ہیں اور ان کے خیالات سے اہل سنت میں اتفاق نہیں کیا گیا، تنقید کی گئی. لیکن جس پہلو سے ان کی تفسیر بڑی نمایاں ہے، جس پر آگے پرسوں گفتگو کریں گے تفصیل، وہ یہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا معاملہ ہے. قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو جیسا کہ سمجھنا چاہیے وہ واقعی زمخشری نے سمجھا اور زمخشری سے بہتر کو نہیں سمجھا. بعد میں جتنے آنے والے ہیں وہ اہل سنت میں سے ہوں، شیعہ حضرات میں سے ہوں، خوارج میں سے ہوں، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، جس نے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت پر کچھ لکھنا چاہا وہ زمخشری سے صرف نظر نہیں کرتا. ان کی کتاب ہے الکشاف عن غوامض التنزیل. یہی وہ ہے کشاف جس کا اقبال نے ذکر کیا اس شعر میں جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ وہ کشاف کے مصنف ہے. اگر دل میں کوئی جذبہ نہ ہو تو پھر کشاف کے بلاغت سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد زمخشری کے فوراً بعد جو درجہ آتا ہے حوالے سے وہ انہی گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف امام راضی کا ہے. امام راضی جن کا لقب فخر الدین تھا اور رے کے رہنے والے تھے، آخر میں ان کی عمر افغانستان میں ہرات میں گزری تھی. ہرات میں طویل عرصہ رہے. اپنے زمانے کے نامور ترین مفسرین قرآن میں سے، اتنے بڑے مفسرین قرآن میں سے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری امام راضی کی صدی ہے. 7ویں صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 606 میں وفات ہوئی ہے. 606 میں وفات ہوئی امام راضی کی. اور ان کی تفسیر اس اعتبار سے انتہائی ممتاز اور نمایاں ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں میں عقلیات کی جتنی ترقی ہوئی تھی، لاجک اور منطق اور فلسفہ اور کلام اور اسلام کے عقائد پر اعتراضات کا جواب، اس کا دفاع، یہ سارے مسائل امام راضی کے ہاں جس شان سے ملتے ہیں نہ پہلے کسی کے ہاں ملتے ہیں نہ بعد میں. امام راضی اس فن کے امام، اسی لیے شاید ان کو امام کہا جاتا ہے. ہم اہل پاکستان سے امام راضی کا بھی خاص تعلق ہے اور ایک اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی مسلمان امام راضی کا محروم نہیں ہے. ہم احسان کے تلے دبے ہوئے امام راضی. اگر آپ نے بر صغیر کی تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ اس ملتان کے علاقے تک ہوئی تھی. ملتان کے بعد محمد بن قاسم نہیں آ سکا. محمد بن قاسم کے جانے کے بعد یہاں جب سلطنت امیہ کمزور ہوئی تو یہاں بعض لوگوں نے اپنی ذاتی حکومتیں قائم کر لی. پھر بنی عباس کے آنے کے بعد دوبارہ مرکزی حکومت سے تعلق قائم ہوا. جب بنی عباس کی حکومت کمزور ہوئی تو پھر یہاں بعض لوگ کھڑے ہو گئے اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے اسماعیلی جو ان کے آغاخانیوں کے ایک پیشرو تھے، اسماعیلیوں نے یہاں قبضہ کر لیا اور زور شور سے اس پورے علاقے کو انہوں نے اسماعیلیت کا مرکز بنانا چاہا. اکثریت نو مسلموں کی تھی، مسلمانوں میں نو مسلموں کی تھی، میجورٹی اوور آل غیر مسلموں کی تھی، ہندوؤں کی. تو ہندوؤں کو بجائے مسلمان بنانے کو اسماعیلی بنا رہے تھے اور کمزور اور نا واقف مسلمانوں کو بھی اسماعیلیت کے فریب میں مبتلا کر رہے تھے. یہ کیفیت تھی جب مختلف حکمرانوں نے اس صورتحال کو بدلنا چاہا. اسی زمانے میں افغانستان کے حکمرانوں سے یہاں کے لوگوں نے اپیل کی اور بر صغیر کی تاریخ کا یہ عجیب واقعہ رہا ہے کہ جب بھی یہاں کو پریشانی ہوئی یا غیر مسلم طاقتوں سے مقابلہ ہوا تو یہاں کے لوگوں نے افغانستان کے حکمرانوں سے رجوع کیا اور ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں. چنانچہ بابر آیا، بعد میں احمد شاہ ابدالی آیا اور کئی لوگ آئے. تو شہاب الدین غوری سے درخواست کی کہ آپ یہاں آئیں. اور اسی زمانے میں ہندوؤں میں سے بعض لوگوں نے پرتھوی راج نے سر اٹھایا تھا. وہ اس پورے علاقے میں جو ملتان سے نیچے اور کشمیر تک کا علاقہ تھا پرتھوی راج کے مظالم کا نمونہ بنا ہوا تھا. تو پرتھوی راج نے ایک بہت بڑی سلطنت بنا لی تھی جو اس پورے موجودہ پاکستان یا پشاور سے آگے سے لے کر اور یو پی اور دہلی تک اور پورا سندھ اور راجپوتانہ یہ علاقہ اس کی حکومت میں تھا اور مسلمانوں کو وہ تنگ کر رہا تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا تھا.
تو جب مسلمانوں نے شہاب الدین غوری سے درخواست کی تو شہاب الدین غوری نے حملہ کیا اور پہلا حملہ کامیاب نہیں ہوا اور وہ یہاں سے ناکام واپس چلے گئے. شہاب الدین غوری نے وہاں جا کے قسم کھائی کہ میں جب تک اس فتنے کو ختم نہیں کروں گا اور اس شکست کا داغ مسلمانوں پر سے نہیں دوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ انہوں نے تیاری شروع کی. افغانستان ہمیشہ سے غریب فقیر ملک رہا ہے, اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہندوستان جیسے دولت مند اور پرتھوی راج جیسے بڑے راجا کا مقابلہ کر سکے. تو انہوں نے چندے کی اپیل کی. امام راضی نے, اللہ نے ان کو بڑے وسائل دیے تھے, وسائل کی بھی داستان عجیب ہے. امام راضی کے پاس تو وسائل نہیں تھے, لیکن امام راضی کے 2 صاحبزادے تھے, بڑے پڑھے لکھے, حسین و جمیل, عالم فاضل. تو وہاں ہرات میں ایک بہت بڑا تاجر تھا کوئی, جس کی 2 بیٹیاں تھیں, بہت پڑھا لکھا تھا اور دولت بھی اس کے بعد بہت تھی, پورے علاقے میں اس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی. اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی دونوں بیٹیاں امام راضی کے حوالے کی کہ آپ ان کی پرورش کریں, اپنے بیٹوں سے ان کا نکاح کریں. تو امام راضی کے دونوں بیٹوں سے اس کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی اور وہ دولت امام راضی کے خاندان میں آ گئی. تو امام راضی نے وہ ساری دولت شہاب الدین غوری کو دے دی کہ اس نے قرض مانگا, شہاب الدین غوری کو قرض دے دیا. اس پیسے سے یہ لشکر تیار ہوا. اس لشکر نے پرتھوی راج کو شکست دی اور اسماعیلیوں کے چنگل سے اس علاقے کو آزاد کرایا اور یہاں پہلی مرتبہ آزاد مسلم سلطنت اس نے قائم کی, جو آج تک الحمدللہ قائم ہے. اور ہم اس کے اور امام راضی کے مدعون منت ہیں. امام راضی کا پیسہ نہ ہوتا تو یہ دولت, اس سے وہ لشکر تیار نہ ہوتا. پر یہ ایک ضمن ایک بات آ گئی, امام راضی کی تفسیر اس اعتبار سے بڑی ممتاز اور نمایاں ہے, اس پر بعد میں بات کریں گے. امام راضی اور زمخشری ان دونوں کی تفسیروں نے مفسرین پر بہت اثر ڈالا. زمخشری کی فصاحت و بلاغت کے معیار میں اور امام راضی کی عقلیات کے معیار میں. لیکن عام طور پہ قرآن کے طلبہ کو شکایت تھی امام راضی سے کہ ان کے ہاں تفسیری معاملات پر زور کم ہے, عقلیات پر زور زیادہ ہے. وہ خود فلسفی تھے, بہت بڑے اونچے درجے کے مفکر تھے اور عقلیات میں ان کا بڑا اونچا درجہ تھا, اس لیے ان کے ہاں عقلی مباحث بہت ہیں. لیکن ایکسیسو عقلی مباحث سے لوگ عام طور سے مطمئن نہیں تھے. اور زمخشری کے ادبیات سے تو مطمئن تھے, لیکن زمخشری کے جو عقائد تھے معتزلی, ان کے بارے میں لوگوں کو تحفظات تھے. اس لیے بعد میں ایسی تفسیریں لکھی گئی جس میں ان دونوں کتابوں سے استفادہ کر کے جہاں تک ادبیات اور فصاحت کے نقطوں کا تعلق ہے وہ زمخشری سے لے لیے جائیں, عقلیات بقدر ضرورت امام راضی سے لے لی جائیں, اور ایک توازن کے ساتھ پورے قرآن پاک کی تفسیر صحیح عقائد کے ساتھ کر دی جائے. یہ کام امام بیضاوی نے کیا, جنہوں نے ان دونوں مصنفین سے استفادہ کیا. اس میں عقلیات بھی ہیں, اس میں فصاحت و بلاغت کے مباحث بھی ہیں, اور تفسیر قرآن کے بقیہ مباحث بھی ہیں. تفسیر بیضاوی امام بیضاوی نے تیار کی تھی, جو شافعی المسلک تھے. انہوں نے شافعی نقطہ نظر سے فقہی احکام بیان کیے. اسی زمانے میں ایک مفسر تھے علامہ نصفی اور علامہ بغوی, یہ دونوں حنفی تھے. انہوں نے 2 تفسیریں, ایک مدارک التنزیل اور ایک معالم التنزیل کے نام سے 2 تفسیریں تیار کی, جو 4 جلدوں میں ہیں, نسبتاً مختصر ہیں. یہ اپنے زمانے میں بہت مقبول تفسیریں رہی اور پورے سینٹرل ایشیا میں, افغانستان میں, بر صغیر میں, ہندوستان اور بنگلہ دیش تک جہاں جہاں فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں وہاں یہ تفسیریں زیادہ مقبول ہیں. بیضاوی وہاں مقبول ہوئی جہاں فقہ شافعی کے ماننے والے تھے, لیکن بیضاوی ہمارے بر صغیر میں بھی بہت مقبول رہی, اس لیے کہ اس کا مقام اور اتنا اونچا درجہ تھا اس کے مصنف کا کہ فقہی اختلاف یا مسلکی فرق کے باوجود ان کی تفسیر غیر شافعی علاقوں میں بھی بہت مقبول ہوئی. اس کے بعد کی تفصیلات میں چھوڑ دیتا ہوں. پھر 8ویں صدی ہجری میں آتے ہیں, جہاں ایک ایسے مفسر پیدا ہوئے جن کی تفسیر آج تک مقبول ہے, جس کا اردو, انگریزی, فارسی اور انڈونیشی, ملے زبانوں میں ترجمے موجود ہیں. وہ ہے علامہ ابن کثیر دمشقی. علامہ ابن کثیر اپنے زمانے کے انتہائی نامور صف اول کے محدثین میں تھے. علم حدیث میں ان کا درجہ بہت اونچا ہے. اپنے زمانے کے صف اول کے مورخ ہیں. علم تاریخ میں ان کا درجہ بہت اونچا ہے. دنیا اسلام میں تاریخ پر جو چند بہترین کتابیں لکھی گئیں ان میں سے ایک کتاب ان کی ہے البدایہ والنہایہ, جو پورے کائنات کی تاریخ سے بحث کرتی ہے, پیدائش سے آدم سے لے کر اپنے زمانے تک کی تاریخ میں مرتب کی ہے. انہوں نے ایک تفسیر لکھی, تفسیر القرآن العظیم کے نام سے, جس میں انہوں نے بنیادی جو ڈھانچہ کھڑا کیا تفسیر کا وہ روایات پر کھڑا کیا. اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ زمخشری کے زیر اثر لوگ قرآن پاک کہ اصل ہدایت پر کم توجہ دے رہے ہیں, اس کے ادبی محاسن پر زیادہ زور دے رہے ہیں. قرآن پاک میں ادبی محاسن بے شک ہے, فصاحت و بلاغت میں اس کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ وہ معجزہ ہے, لیکن وہ اصل میں کتاب ہدایت, اس سے رہنمائی لی جائے, اس کے مطابق عمل کیا جائے.
اگر سارا وقت لوگ اسی میں گزار دیں کہ یہ لفظ بڑا ادبی انداز کا استعمال ہوا ہے اور یہ اسلوب بڑا ادیبانہ ہے، یہ انداز بڑا خطیبانہ ہے، اور ہدایت نہ لی جائے، تو یہ تو قرآن پاک کی تفسیر کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ لیکن زمخشری نے اتنا بھرپور کام کیا تھا کہ یہ اثر پیدا ہو گیا۔ اسی طرح سے امام رازی نے عقلیات پر اتنا زور دیا کہ قرآن کے مفسرین، قرآن کے طالب علم کم ہو گئے، عقلیات کے طالب علم زیادہ ہو گئے کہ جی یہ اعتراض کیوں ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ اور وہ جو میں نے کہا کہ علم حضوری اور علم حصولی، جو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ علم حضوری کی جو کیفیت ہونی چاہیے ایک طالب علم کی قرآن پڑھتے ہوئے، وہ ختم ہو گئی، اور علم حصولی کے دلائل زیادہ آ گئے، عقلی استدلال زیادہ آ گیا۔ اس لیے علامہ ابن کثیر نے یہ چاہا کہ ایک ایسی تفسیر لکھیں جو اس رجحان کو تھوڑا کم کرے اور قرآن کو اصل کتاب ہدایت کے طور پر پیش کرے۔ چنانچہ انہوں نے تفسیر ابن کثیر مرتب کی اور تمام تفسیری روایات کے ذخیرے میں جو بیسٹ اور جامع ترین اور صحیح ترین اور مستند ترین روایات تھی وہ جمع کی، اور ایک ایسی تفسیر مرتب کی جو اس وقت سے لے کر آج تک مقبول چلی آ رہی ہے۔ علامہ ابن کثیر کا انتقال ہوا تھا 774 ہجری میں، گویا ان کے انتقال کو کم و بیش 800 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان 800 سالوں میں تفسیر ابن کثیر کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، اور قرآن پاک کی کوئی درسگاہ ایسی نہیں ہے، قرآن پاک کی اعلیٰ تعلیم کی دنیا اسلام میں انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک بلا اختلاف مسلک، بلا اختلاف فقہ، بلا اختلاف نقطہ نظر، جہاں تفسیر ابن کثیر نہ پڑھی جاتی ہو اور نہ پڑھائی جاتی ہو، یہ ان کے اخلاص اور غیر معمولی علمیت کی دلیل۔ اس کے بعد طویل عرصہ گزرا، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آتے ہیں پچھلی صدی میں، گویا 13ویں صدی ہجری میں۔ 13ویں صدی ہجری کی ایک تفسیر بڑی نمایاں ہے، ایک 13ویں صدی ہجری کے شروع کی اور ایک تفسیر ہے 13ویں صدی ہجری کے اواخر کی۔ 13ویں صدی ہجری کے شروع کی جو نمایاں ترین تفسیر ہے وہ روح المعانی ہے، جو بغداد کے، اسی مرحوم بغداد کے جو آج پونم پھول ہے، وہیں کے رہنے والے تھے، علامہ آلوسی بغدادی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی روح المعانی، جو 30 جلدوں میں ہے، مختلف ایڈیشن چھپے ہیں، کوئی 20 جلدوں میں ہے، کوئی 25 میں ہے، کوئی 30 میں ہے، کوئی 40 میں ہے، لیکن یہ اس اعتبار سے بڑی مقبول تفسیر ہے کہ دنیا اسلام کے ہر طبقے میں اور ہر علاقے میں اس کو مقبولیت ہوئی۔ جو لوگ عقلی رجحان رکھتے تھے انہوں نے عقلیات پر مواد اس میں دیکھا، جو ادبی رجحان رکھتے تھے انہوں نے ادبیات پر بھی مواد اس میں پایا، جو روحانی اور صوفیانہ مزاج رکھتے تھے ان کی دلچسپی کا سامان بھی اس میں موجود ہے، اس لیے کہ وہ خود ایک صوفی سلسلے میں بیعت تھے، اور جو فقہی رجحان رکھتے ہیں ان کے لیے فقہی احکام بھی اس میں بہت تفصیل سے موجود ہے۔ اس اعتبار سے بڑی جامع تفسیر ہے، اور بر صغیر کے کم و بیش تمام مفسرین کو اس نے اثر ڈالا۔ بر صغیر میں اردو مفسرین جو 13ویں صدی سے پہلے کے نہیں ہیں، بعد کے ہیں، ان میں سے کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادی کی تفسیر کے اثرات نہ ہوں۔ یہ تو 13ویں صدی کے شروع میں لکھی گئی۔ ایک تفسیر 13ویں صدی کے آخر میں لکھی گئی، وہ شام میں لکھی گئی۔ ایک بزرگ تھے علامہ جمال الدین القاسمی۔ علامہ جمال الدین القاسمی علامۃ الشام کہلاتے تھے، اور اپنے زمانے میں شام کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان کو یہ عجیب و غریب خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی کہ جو کتاب لکھی وہ اپنے موضوع پر بیسٹ کتاب لکھی۔ ان کی جتنی کتابیں ہیں وہ اس وقت تک اپنے موضوع پر بہترین کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے تفسیر پر، محاسن التاویل، یعنی بیسٹ آف دی تاویل یا بیسٹ آف دی کمنٹری۔ یہ بر صغیر میں زیادہ مقبول نہیں ہوئی، زیادہ معروف بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ شام میں ہی چھپی اور وہیں متعارف رہی، یہاں نہیں آئی۔ بغداد کیونکہ یہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے تھے مختلف اسباب کی بنا پر، اس لیے بغداد کی تفسیر یہاں پہنچ گئی تھی، شام کی تفسیر یہاں نہیں پہنچی۔ 20ویں صدی تفسیر کے ایک نئے دور کی صدی۔ 20ویں صدی میں جتنی تفسیریں لکھی گئی ان کی تعداد شاید اتنی ہی ہو جتنے پورے 1300 سال میں لکھی گئی۔ 14ویں صدی کی تفاسیر اور پچھلی 13 صدیوں کی تفاسیر تعداد میں تقریباً برابر ہے، 19-20 کا فرق ہوگا۔ گویا ایک نیا دور علم تفسیر کے بعد میں شروع ہوا ہے۔ 20ویں صدی میں ان تفسیروں نے بہت زیادہ اثر ڈالا، اس کے بارے میں تعین کے ساتھ کچھ کہنا بڑا دشوار ہے۔ پچھلے مہینے کی بات ہے، پچھلے 2 مہینے پہلے کی بات ہوگی، یونیسکو میں جو اقوام متحدہ کے ماتحت ایک ادارہ ہے، وہاں ایک ایکسرسائز ہوئی جس میں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ 20ویں صدی میں مسلمانوں پر سب سے زیادہ امپیکٹ کن لوگوں کا ہوا ہے، مسلمانوں کی مذہبی فکر کی تشکیل میں
اور عمومی رویوں کی تشکیل میں کن شخصیتوں یا عوامل کا اثر ہے، اس پر کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے دنیا اسلام کے بڑے بڑے اداروں کو، نامور شخصیتوں کو خطوط لکھے اور یہ پوچھا کہ دنیا اسلام کی 10 وہ اہم شخصیتیں کون سی ہیں جن کا مسلمانوں پر بہت زیادہ اثر ہے، اور وہ 10 تفسیریں کون سی ہیں جن نے قرآن سمجھنے میں 20ویں صدی میں سب سے زیادہ مدد کی۔ تو ہم یونیورسٹی میں سوال ہمارے یہاں بھی آیا، تو ہم 4-5 حضرات نے بیٹھ کے اس میں بہت غور کیا اور یہ محسوس ہوا کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ 20ویں صدی کی کون سی تفاسیر، یعنی 14ویں صدی مراد ہے 20ویں سے، کہ 20ویں اور 14ویں صدی کی کون سی تفاسیر ہے جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ سب سے مقبول اور سب سے نمائندہ تفسیریں ہیں، اس لیے کہ ہر تفسیر کے اثرات ہیں اور ہر تفسیر کا امپیکٹ۔ جن لوگوں نے جو تفسیریں زیادہ پڑھی ہیں یا جو لوگ جن شخصیتوں سے زیادہ مانوس اور متاثر ہیں ان کے خیال میں وہ نمایاں ہیں، حالانکہ وہ بھی نمایاں ہیں، ان کے علاوہ بھی نمایاں ہیں۔ اس لیے یہ تعین بڑا دشوار ہے کہ 20ویں صدی کی نامور ترین تفسیریں کون سی ہیں۔ بعض تفسیریں ایسی ہیں کہ انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا۔ مولانا نذیر صاحب کی تفسیر ہے جس کو لاکھوں انسانوں نے پڑھا، اب بھی پڑھ رہے ہیں۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا اور ایک نیا رجحان تفسیر میں پیدا کیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم کی تفسیر ہے جس کے 25-30 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اتنے ایڈیشن شاید کسی اور تفسیر کے تفسیر القرآن کے علاوہ نہیں چھپے۔ عرب دنیا میں فی ظلال القرآن ہے سید قطب کی، جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اور فی ظلال القرآن کے اتنے ایڈیشن نکلے ہیں، اتنے ایڈیشن نکلے کہ اس کا تعداد کا بھی اندازہ نہیں۔ حالانکہ وہ جیل میں بیٹھ کے لکھی گئی تھی، ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، ان کے پاس کوئی ماخذ نہیں تھے، مصادر نہیں تھے، اور اپنے تاثرات کے سے انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ اور ایک بڑے بالغ نظر ادیب نے لکھا ہے کہ 20ویں صدی میں عربی زبان میں کوئی تحریر اتنی زوردار اور جاندار نہیں ہے جتنی سید قطب کی فی ظلال القرآن، اس لیے کہ جو غیر معمولی اس میں زور ہے اور غیر معمولی زبان کا نمونہ ہے، زبان دانی کا اور خطابت اور قلم کاری کا، اس طرح کا نمونہ 20ویں صدی کی عربی تحریر میں نہیں ملتا۔ اور واقعی درست ہے، اگر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے، اور پڑھنے والا اگر عربی جانتا ہو تو جیسے آدمی دریا میں گر جائے بہتا چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جا رہا ہے، تو اس طرح سے پڑھنے والا اس میں بہتا چلا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کی اور بھی تفسیریں ہیں جس پر رجحان پر جب بات ہوگی تو ہم کریں گے۔ آخری 2 تفسیر کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، ایک عربی میں ہے اور ایک ہمارے بر صغیر کی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر وہبہ زحیلی، میرے بڑے انتہائی مہربان دوست ہیں، بڑے فاضل ہیں، بہت جید اساتذہ اور علماء میں سے ہیں، شام کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے 2 کتابیں بڑی غیر معمولی لکھی ہیں، اور بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت دی ہے۔ ان کی یہ دونوں کتابیں درجنوں ایڈیشن ان کی زندگی میں چھپ چکے ہیں، اور اب دونوں حوالے کتابیں بن گئی ہیں۔ ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے الفقہ الاسلامی وادلتہ، جو 10 جلدوں میں ہے، فقہ اسلامی کے پورے ذخیرے کا انہوں نے گویا عطر نکال کے رکھ دیا ہے، اس کی روح نکال کے ایک 10 جلدوں میں مرتب رکھ دی۔ اور میں نے کوئی عرب لائبریری یا اسلامی لائبریری ایسی نہیں دیکھی کہ جہاں لوگ فقہ یا اسلامی قانون پہ کام کر رہے ہوں اور فقہ اسلامی وادلتہ ان کے پاس موجود نہ ہو۔ اس نے سب کتابوں سے مستغنی کر دیا ہے، سب سے پہلے آدمی اسی کو دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر وہبہ زحیلی شام کے رہنے والے ہیں، اور جتنے بھی فقہ اسلامی کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان سب کی رکنیت ان کو حاصل ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے مکمل کرنے کے بعد ایک تفسیر بھی لکھی ہے اسی انداز میں، جس کی 30 جلدیں ہیں، اور انہوں نے پورے تفسیری ذخیرے کی روح اس میں نکال لی، اس کا عطر نکال کے اس تفسیر میں بیان کر دیا ہے۔ اس تفسیر کے بھی کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ یہ مقبول ہو رہی ہے۔ بر صغیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن پاک کی تفسیر پر بہت کام ہوا ہے، اور کمی اعتبار سے بھی یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، اور کیفی اعتبار سے بھی یعنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے بڑا قابل ذکر کام ہوا ہے۔ جس میں سب سے نمایاں کام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا۔ شاہ ولی اللہ نے تو اردو میں کام نہیں کیا، ان کے زمانے میں علمی زبان فارسی تھی، اردو میں کام نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کیا، سب سے پہلے ترجمہ اردو میں انہوں نے کیا قرآن۔ اور یہ بات ہمارے لیے بڑی خوشی اور حیرت کی بھی ہے کہ جو لقب معاصر مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دیا تھا ترجمان القرآن، وہ لقب بر صغیر کے مسلمانوں نے شاہ عبد القادر صاحب کو دیا ہے۔ ترجمان القرآن حضرت شاہ عبد القادر ان کا لقب تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادوں میں تھے، نمبر 3 کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کا ایک ترجمہ کیا تھا جو اب ذرا قدیم ہو گیا ہے،
لیکن اس اعتبار سے کہ وہ ان کے 50 سالہ مطالعے کا نچوڑ تھا. انہوں نے 50 سال قرآن مجید کا درس دیا. ان کے والد نے قرآن پاک کا درس دیا, شاہ اللہ صاحب نے. شاہ اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم نے قرآن پاک کا درس دیا. گویا کم و بیش 100 برس کی روایت اور ان کا 50 برس کا اپنا مطالعہ, اس کی روشنی میں انہوں نے وہ ترجمہ کیا. اور اگر آپ اس سے استفادہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کے بہت سے مشکل مقامات جہاں مفسرین نے بڑی بحثیں کی ہیں, سوالات اٹھے ہیں, اس کے جواب میں لمبے لمبے مباحث آئے ہیں. شاہ صاحب ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, کوئی سوال نہیں پیدا. ترجمہ پرانا ہے لیکن ایکوریسی کے اعتبار سے اردو زبان میں اس سے بہتر ترجمہ ممکن نہیں. وہ کس درجے کے انسان تھے اس کا اندازہ 2 چیزوں سے کر لیں. سر سید احمد خان نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا. سر سید احمد خان نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیجیے گا. سر سید کی آثار الصنادید ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا. لیکن دوسری چیز جو ان کے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے, جب مہینے کا چاند دیکھنا ہوتا تھا تو شاہ عبد العزیز صاحب کسی کو بھیجتے تھے مسجد میں عصر کی نماز کے بعد, کہ ایک اکبر آبادی مسجد تھی, وہاں ان کا قیام تھا, اسی میں 50 سال انہوں نے زندگی گزارے, اسی کے کمرے میں رہتے تھے. کسی کو بھیجتے تھے کہ میاں دیکھ کے آؤ کہ میاں عبد القادر نے آج کیا سپارے پڑھے. وہ صبح منزل کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد, تو جس دن وہ ایک پارہ پڑھتے تھے تو 29 تاریخ کو تو اس دن چاند نہیں ہوتا تھا, اور جب 2 سپارے پہلے سنایا کرتے تھے فجر کے بعد تو اس دن شام کو 29 کا چاند ہو جایا کرتا تھا. یہ لوگوں نے بارہا نوٹ کیا, حتیٰ کہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آج شاہ عبد القادر صاحب نے ایک پارہ پڑھا ہے کہ 2 پڑھے. جس دن 2 پڑھے ہوتے تھے اس دن چاند ہو جایا کرتا تھا. خطاب تھا, اللہ کی طرف سے تھا, کیا تھا یہ وہ جانتے ہوں گے, لیکن اس درجے کے انسان. اس کے بعد پھر ترجمہ قرآن اور تفسیر کا ایک رجحان بر صغیر میں شروع ہوا. بر صغیر میں آیات احکام, تفسیر احکام پر بھی لکھی گئی تفسیریں, اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کر, اوپر سے مناہج پر اور اسلوب پر بات ہوگی. لیکن شاہ عبد القادر کی پیروی میں قرآن کی خدمت کرنے والوں نے کم و بیش 350 تراجم اردو میں تیار کی. اردو زبان میں قرآن پاک کی کم و بیش 350 تراجم ہے, اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے, اور نئے آنے والے مترجمین قرآن پاک کا ترجمہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر ترجمے میں ایک نئی شان اور ایک نئی آن پائی جاتی ہے. اردو میں تفسیریں بے شمار ہیں. ایک بہت جامع تفسیر جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہے اور عام طور سے مقبول نہیں ہے, مواہب الرحمان ہے, جو مولانا سید امیر علی ملی آبادی نے تحریر فرمائی تھی. مولانا سید امیر علی ملی آبادی ایک بہت غیر معروف بزرگ تھے جن کی عمر کا بیشتر حصہ بنگال میں گزرا. پھر وہ لکھنؤ میں دارالعلوم علماء کے صدر ہو گئے تھے, اور وہاں انہوں نے قیام کے دوران یہ تفسیر لکھی جو غالباً 12 یا 15 ضخیم جلدوں میں ہے, اور اگر اس کو آج کل کتابت یا ٹائپ پہ چھاپا جائے تو غالباً 40 جلدیں بنے گی. اس سے زیادہ جامع اور کمپریہنسو تفسیر اردو زبان میں موجود نہیں ہے, لیکن وہ قدیم اسٹائل کی ہے, زبان بھی پرانی ہے, اس میں پیراگراف بھی نہیں ہے, فل اسٹاپ اور یہ جو پنکچویشن بھی نہیں ہے, اسپیلنگ ان کی پرانی ہے, اس لیے آج کل کے پڑھنے والے اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں. زبان میں عربی فارسی کے الفاظ بہت ہیں, جو لوگ عربی فارسی نہیں جانتے ان کے لیے پڑھنا دشوار ہوتا ہے. ان کے بعد جو تفسیریں ہیں وہ آپ کے سامنے ان سے بات کریں گے. ایک نامکمل تفسیر ہے جو سیالکوٹ کے ایک بزرگ تھے مولانا محمد علی صدیقی, انہوں نے تیار کی تھی. وہ بڑے انتہائی عالم فاضل انسان تھے, اور عجیب و غریب ملکہ اللہ نے ان کو دیا تھا. جب 1965 کی جنگ ہوئی تو 17 دن بلیک آؤٹ ہوا, تو انہوں نے 17 دنوں میں ایک کتاب, ایک مضمون لکھنا شروع کیا, امام ابو حنیفہ علم حدیث. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث کے زیادہ ماہر نہیں تھے. یہ بات ان کو بڑی عجیب لگی کہ امام حنیفہ اتنا بڑا کام کر گئے تو حدیث سے واقف کے بغیر کر گئے. تو انہوں نے مضمون لکھنا شروع کیا. 17 دنوں میں انہوں نے تقریباً 700 صفحے پر مشتمل اتنی موٹی کتاب لکھی جو اس موضوع پر بیسٹ کتاب ہے, امام ابو حنیفہ علم حدیث. انہوں نے آخر میں ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی, اور خود انہوں نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ جتنی تفسیریں ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ ہو گئی. مفتی شفیع صاحب کی تفسیر بہت اچھی ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں مفتی صاحب دیوبندی تھے اس لیے غیر دیوبندی اس کو نہیں کرتے. مولانا مودودی صاحب کی تفسیر بہت اچھی ہے, لیکن جو جماعت اسلامی کے حلقے سے باہر ہیں وہ لوگ نہیں اس کو پڑھتے. اسی طرح سے اور تفسیریں. تو اگر ایک کوئی تفسیر ایسی لکھی جائے جس میں تمام تفسیروں میں جو مواد ہے اس کی روح نکال کے اس میں بیان کر دی جائے, اور اس طرح سے اس کو پیش کیا جائے کہ پڑھنے والے تمام مفسرین کے خیالات سے استفادہ کریں, اور جہاں ضروری حوالہ بھی دے دیا جائے. اس ارادے سے انہوں نے تفسیر معالم القرآن کے نام سے شروع کی, اور معالم القرآن کی 14 جلدیں انہوں نے لکھی تھی.
کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. 16 سپاروں کی جلدیں لکھنا باقی ہیں. 14 کی لکھ چکے تھے, اس میں سے 12 یا 13 غالباً چھپ چکی ہیں, 14ویں ابھی نہیں چھپی, اور 16 کی تفسیر لکھنا باقی ہے. لیکن جتنا لکھا ہے وہ بھی اس درجے کا ہے کہ اس سے لوگ استفادہ کریں. غیر معمولی علمی حیثیت ہے, اور بر صغیر کے تمام تفسیری رجحانات اور 20ویں صدی کے تفسیری کام کا وہ خلاصہ ہے. یہ ابتدائی تعارف تھا چند اہم مفسرین کا جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے. ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام بھی نہیں لیے جا سکے, نام لینے میں بھی بڑا طویل اور تفصیلی فرصت کا تقاضا کرتا ہے, لیکن جو نمایاں اور نمائندہ مفسرین تھے ان کے نام میں نے لیے ہیں. پرسوں کی گفتگو میں مختلف تفسیری رجحانات پر بات ہوگی کہ تفسیر میں کون کون سے رجحان پائے جاتے ہیں, اور کون سے رجحان کی نمائندہ تفسیریں کون کون سی ہیں, اور کس رجحان میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں. تفسیر ابن کثیر میں ضعیف اور اسرائیلی روایات بھی ملتی ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے, خاص طور پر جب حدیث کے بعد اس قسم کا ریفرنس نہ لکھا گیا ہو تو کیا ہم تفسیر ابن کثیر کی تمام احادیث کو بطور صحیح کے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ یہ واقعی سوال بڑا مشکل ہے. یہ صحیح ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں بعض روایات ضعیف ہیں لیکن بہت تھوڑی ہیں. بیشتر روایات اس کی صحیح ہے اور بیشتر روایات قابل اعتماد ہیں. کہیں کہیں اگر ضعیف حدیث ہے تو گویا امام ابن کثیر نے اس کو ضعیف نہیں سمجھا اور بعد میں آنے والے کسی محدث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, تو گویا اختلاف رائے ہے. تو ہم جیسے آدمی کے لیے جو ان لوگوں کا بھی اتباع کرتا ہے جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں, ان کا بھی اتباع کرتا ہے جو ضعیف سمجھتے ہیں, ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم اس کو امام ابن کثیر کے حوالے سے بیان کریں. اگر ضعیف وہ ان کی نظر میں ہوتی تو اس کو بیان نہ کرتے. پھر مزید بنا اگر کسی کے بارے میں بہت زیادہ تعامل ہو تو کسی معاصر عالم سے یا بعد کے عالم سے تحقیق کرنے, اور اگر کسی حدیث کے بارے میں تحقیق ہو جائے کہ وہ واقعی ضعیف ہے تو بیان کرتے ہوئے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ حدیث امام ابن کثیر نے بیان کی ہے لیکن فلاں بزرگوں نے اس کو ضعیف لکھا ہے, تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے. جو لوگ درس قرآن دیتے ہیں وہ سب اپنے پاس سے ایڈیشن کرتے ہیں, صرف جملوں میں ایگزیکٹ الفاظ نہ بولے جائیں. اس میں کس حد تک احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا معاملہ تو بڑا ذمہ داری کا اور بڑا نازک معاملہ ہے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ درس دینے والا کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی سند کسی ذمہ دار آدمی کی کتاب میں یا تحریر میں موجود نہ ہو. بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے مطالعے میں 2-3 اچھی تفسیریں رکھیں, ایک تفسیر پہ اکتفا نہ کریں. 2 یا 3 تفسیریں آپ کسی صاحب علم کے مشورے سے جس پر آپ کا اعتماد ہو منتخب کر لیں, پھر مسلسل ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں, اور ان تفسیروں کے مسلسل مطالعے سے ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے پھر آدمی از خود بھی بغیر تفسیر کے حوالے کے درس دے سکتا ہے. لیکن کوئی وقت بھی ایسا نہیں آ سکتا کہ آدمی اصل کتابوں کے مطالعے سے مستغنی ہو جائے اور علم میں اضافے کی اس کو ضرورت نہ ہو. اور آیات جو اس موضوع پر آپ کے ذہن میں آتی جائیں بیان کرتی جائیں, جو احادیث آئیں وہی بیان کرتی جائیں. احادیث کی شرح میں اگر محدثین نے کچھ لکھا وہی بیان کر دیں, اس میں سے کوئی حرج نہیں, وہ تو ظاہر علم ہے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے. یہ صرف انبیاء کی شان ہے کہ وہ اپنی مثال پیش کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نمونہ ہے, وہ ماڈل ہے, باقی کوئی انسان ماڈل نہیں ہے. ایک پیغمبر تو اپنی مثال پیش کر سکتا ہے, غیر پیغمبر پیش کرے تو یہ میرا خیال میں تواضع کے خلاف ہے. ہاں تجربہ بیان کرنا ٹھیک ہے, نہیں تجربے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ کہیں کہ جی مجھے دیکھیں میں نے 20 سال سے یہ نہیں کیا, میں نے دیکھیے جی میں جماعت میں پابندی, تو یہ صحیح نہیں ہے. اس میں لوگ چھپاتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ کا, بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاشمی, جو دہلی میں رہتے تھے, جن سے قطب مینار بھی مشہور ہے. وہ بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے. جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں پورا شہر دہلی موجود تھا. تو جب جنازہ لایا گیا اور یہ سوال ہوا کہ کون نماز پڑھائے, تو ان کے لوگوں نے کہا کہ جی حضرت کا ایک پیغام ہے, خط پڑھ کے سنایا جائے گا, اس کے بعد جنازے کی نماز. خط پڑھ کے سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی جماعت قضا نہ ہوئی زندگی میں, اور کبھی اثر کی پہلی 4 رکعتیں قضا نہ ہوئی, پہلی 4 سنتیں جو غیر مقررہ کی جاتی ہیں, اور بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. کبھی زندگی میں یہ 4 رکعتیں قضا نہ ہوئی ہوں, جماعت قضا نہ ہوئی. پورا مجمع جو لاکھوں کا تھا وہ انتظار میں رہا کہ کون آگے بڑھتا ہے. کئی مرتبہ اعلان ہوا, کسی نے کہا جی ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. لوگوں نے کہا جی اگر ایسا آدمی نہ ہوتا تو یہ وصیت کیوں ہوتی؟ وصیت ایسے ہی آدمی کو سامنے لانے کے لیے انہوں نے کی تھی. لوگوں نے قسم دی کہ ہم قسم دیتے ہیں اللہ کی جو یہ شخص جو یہ شرائط پوری کرتا ہے وہ سامنے آئے. جو ہندوستان کا سرما روا تھا شمس الدین التمش, وہ سامنے آیا. اس نے کہا جی میں نے اس کو چھپایا زندگی بھر, حضرت خواجہ صاحب کی شاید یہ خواہش تھی کہ میں اس کو نہ چھپاؤں مزید.